بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، اردو کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامع۔ نمبر 1 ہے اسم مصدر۔ مصدر کی لغوی معنی ہے صادر ہونے یعنی نکلنے کی جگہ۔ چونکہ اس سے اکثر الفاظ بنتے ہیں اس لیے اسے مصدر کہتے ہیں۔ مصدر وقت یا زمانے کی قید کے بغیر کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ گرامر کی روح سے ایسا ہر کلمہ جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنے مگر اس سے دوسری کئی کلمات بن سکتے ہیں اس میں مصدر کہلاتا ہے، جیسے کہ لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھنے والا وغیرہ۔ مصدر کی پہچان یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے، لیکن بعض الفاظ ایسی بھی ہیں جن کے آخر میں نہ ہوتا ہے مگر وہ مصدر نہیں ہوتے۔ مثلا بچونا، تانا، چونا، بانا، کانا، کتنا، جتنا، اتنا، اتنا، گنا، کلونا، گھٹنا وغیرہ۔ اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کی علامت نہ مصدر لفظ سے دور کر دیا جائے تو فعل امر کا صیغہ واحد حاضر رہ جاتا ہے، جیسے چھوڑنا سے چھوڑ، لکھنا سے لکھ، پڑھنا سے پڑھ۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ لفظ مصدر نہیں ہوگا، جیسے کہ بچونا یا تانا کا نہ دور کرنے سے فعل امر باقی نہیں رہتا، لہٰذا یہ الفاظ مصدر نہیں ہوتے۔ نمبر 2 پر ہے اسم مشتق۔ قواعد کی روح سے ایسا ہر اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو اسم مشتق کہلاتا ہے، جیسے کہ یہ الفاظ جو کہ مصدر ہے: لکھنا، سجانا، پڑھنا۔ لکھنا سے لکھائی، سجانا سے سجاوٹ، پڑھنا سے پڑھا ہوا مشتق ہے۔ 3 نمبر پر ہے اسم جامع۔ قواعد کی روح سے ہر وہ اسم جو نہ خود کسی مصدر سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکتا ہو اسم جامد کہلاتا ہے، جیسے کہ کنجی، پل، اینٹ، درخت، چٹان وغیرہ اسم جامد ہے۔ اب یہی تعریفیں اور یہی مثالیں اب ہم وائٹ بورڈ پر لکھیں گے، تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں۔ موضوع ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم مصدر، نمبر 2 ہے اسم مشتق، نمبر 3 ہے اسم جامع۔ نمبر 1 ہے اسم مصدر۔ مصدر کے لغوی معنی ہے صادر ہونے یعنی نکلنے کی جگہ۔ چونکہ اس سے اکثر الفاظ بنتے ہیں اس لیے اسے مصدر کہتے ہیں۔ مصدر وقت یا زمانے کے قید کے بغیر کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ گرامر کی روح سے ایسا ہر کلمہ جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنے مگر اس سے دوسری کئی کلمات بن سکتے ہیں اس میں مصدر کہلاتا ہے، جیسے کہ لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھنے والا وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مصدر الفاظ کو کس طرح پہچانیں گے؟ مصدر کی پہچان: مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے، لیکن بعض الفاظ ایسی بھی ہیں جن کے آخر میں نہ ہوتا ہے مگر وہ مصدر نہیں ہوتی۔ مثلا بچونا، تانا، چونا، کانا، کتنا، اتنا، گنا، کلونا، گھٹنا وغیرہ مصدر نہیں ہے۔ اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کی علامت نہ مصدر لفظ سے دور کر دیا جائے تو فعل امر کا صیغہ واحد حاضر رہ جاتا ہے، جیسے کہ ان مصدر الفاظ سے چھوڑنا سے چھوڑ، لکھنا سے لکھ، پڑھنا سے پڑھ۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ لفظ مصدر نہیں ہوگا، جیسے کہ بچونا یا تانا کا نہ دور کرنے سے فعل امر باقی نہیں رہتا، لہٰذا یہ مصدر نہیں ہے۔ 2 نمبر پر ہے اسم مشتق۔ قواعد کی روح سے ایسا ہر اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو اسم مشتق کہلاتا ہے، جیسے کہ یہ الفاظ جو کہ مصدر ہے: لکھنا، سجانا، پڑھنا۔ لکھنا سے لکھائی، سجانا سے سجاوٹ، پڑھنا سے پڑھا ہوا اسم مشتق ہے، یعنی یہ مصدر سے نکلے گی۔ 3 نمبر پر ہے اسم جامع۔ قواعد کی روح سے ہر وہ اسم جو نہ خود کسی مصدر سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بن سکتا ہو اسم جامع کہلاتا ہے، جیسے کہ کنجی، پل، اینٹ، درخت، چٹان وغیرہ۔ یعنی یہ ایسی اسم ہے جس سے مزید کوئی اور لفظ یا اسم نہیں بن سکتی، اسے اسم جامع کہتے ہیں۔
یہ تھی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ آپ ان تعریفوں کو، پہچان کو اور ان فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔ زباں کی ہے